آج کا امریکہ جو ہے انڈینائزڈ امریکہ ہے. انڈینائزڈ جی, اسرائیلائزڈ نہیں ہے, انڈینائزڈ ہے. 3 مزید انڈینز کو ٹرمپ ٹیم میں ڈالا جا رہا ہے, انکلوڈ کیا گیا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو بائیڈن کی ٹیم کے اندر 130 انڈینز موجود تھے. یہاں پہ بھارت اتنا اس کا انفلوئنس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پیچھے جو سیٹیں تھیں دے آر ویری ویلیویبل سیٹیں تھیں, بہت ویلیویبل سیٹیں. یہ جنگ آ رہی ہے پاکستان میں آئندہ 2025 سے 26 تک. جو دنیا کے میڈیا پہ سب سے زیادہ ڈنکا جس ملک کے حالات کا بجے گا وہ پاکستان ہے. اب سننے میں آیا کہ ایک بندہ رکی گل, ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سینئر ڈائریکٹر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا نیشنل سیکیورٹی کونسل. سیکرٹری اسٹیٹ کی بات کر لیں, آپ سیکرٹری ڈیفنس کی بات کر لیں, آپ جو اسپوکس پرسن ہیں ان کی بات کر لیں, دے آر کوائٹ اینٹی پاکستان. ہندوستان میرا خیال ہے جو آفر کر رہا ہے وہ اسمارٹ پلے کر رہا ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ, ان کے خیالات کو جانتے ہوئے. پیغام ہے امریکی صدر کو اسٹریٹ اوے کہ جو تم سوچتے ہو وہ ہم جانتے ہیں, جو تم کرنا چاہتے ہو وہ ہم ہونے نہیں دیں گے, اور جو تم ہرگز نہیں کرنا چاہتے ہم وہ کر کے رہیں. پھر ایک فارمر جرنلسٹ ہیں کچھ ڈسائر, ان کو جو ہے وہ ڈیپٹی پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کمیونیکیشن ٹیم میں ڈال دیا گیا. سامنے جو پہلی کرسی تھی سامنے ڈاکٹر جے شنکر, فارن آفس کو جوائن کیا 1977 میں, 48 ایئرز اپنی جیب میں ڈال کے پھر رہے ڈپلومیسی کا ایکسپیرینس. امبانی فیملی وہاں پر تھی, انڈیا کی بزنس کلاس کو ٹرمپ نے انوائٹ کیا تھا. سر انڈین سیاستدان, انڈین وزیر اعظم, انڈین فورن منسٹر, نو ڈاؤٹ. یہ جو سٹافرز ہیں اندر سسٹم کے اندر, دیز آر دا ریئل پیپل ہو کنٹرول وائٹ ہاؤس. This Mr. جو رکی گل صاحب ہیں, he is a real person who will control the National Security Council کے. نمسکار دوستوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے اوتھ سیریمنی لے لی ہے اور پہلی بار اتہاس میں ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی بھاری سنکھیا میں انڈین اوریجن ایم پیز کو ٹرمپ کی کیبنٹ میں جوڑا جا رہا ہے. کل اور 3 انڈین اوریجن ایم پی کو ٹرمپ نے اپنی کیبنٹ میں ایڈ کیا, جس میں رکی گل کو ایز اے سینئر ڈائریکٹر فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے لیے اپوائنٹ کیا گیا, اینڈ سوربھ شرما کو پریزیڈنٹل پرسنل آفس کے لیے اپوائنٹ کیا گیا. اینڈ تھرڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ, خوش دیسائی جی کو ڈیپٹی پریس سیکرٹری ٹو دا وائٹ ہاؤس اپوائنٹ کیا گیا ہے. اینڈ یہ تینوں پوزیشنز بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں ٹو ایشیا پیسیفک, اسپیسیفکلی پاکستان. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ورلڈ بینک اینڈ IMF کے چیئرمین بھی انڈین اوریجن سے ہیں, جن کے سامنے پاکستان آئے دن اپنا کٹورا لے کر بیٹھا رہتا ہے. ویسے ہی ٹرمپ کے آنے کے بعد سے پاکستان خون کے آنسو رو رہا ہے, لیکن یہ نیوز سن اب ان کی حالت اور ٹائٹ ہو گئی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. اس مشن کی تکمیل کے لیے دیکھیں 4 کردار تو موجود ہیں: نریندر مودی, نیتن یاہو, ایلون مسک, ڈونلڈ ٹرمپ. یہ جنگ آ رہی ہے پاکستان میں آئندہ 2025 سے 26 تک. جو دنیا کے میڈیا پہ سب سے زیادہ ڈنکا جس ملک کے حالات کا بجے گا وہ پاکستان ہے. پاکستان کو ٹیک اوور کر کے پھر پاکستان کے اسلحے سے ایران سے جو وار لڑی جائے گی وہ دوسرے نمبر پر ہے. نشانہ 2 ہی ملک ہیں, پہلے پاکستان ہے. اپرائزنگ کر کے طالبان کو پاکستان کو ٹیک اوور کرا کے, چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے کرائیں, چاہے اپنے اعلی کاروں سے کرائیں, یا اپرائزنگ کر کے کریں. ان کو گرمیوں کے موسم کا انتظار ہے. اگر آنکھیں نہیں کھولیں تو یہ یاد رکھنا, جو پاڑا چنار میں حالات دیکھے ہیں نا ظلم و ستم کے, پھر گلی گلی کوچا کوچا پاڑا چنار نظر آئے گا, ایسا ہی قتل عام نظر آئے گا. ہوش کے ناخن لیے جائیں. پاکستان میں اپنی فوج کو کمزور نہ کرنا. اگر تمہاری بات پہ میں متفق ہوں, تمہاری ہر چیز پہ متفق ہوں, چلو میں یہ فوج کا چیپٹر بند کرتا ہوں جو میں نے 15 سال اس کے اوپر سیکریفائسز ہے میری, آج سے نہیں ہے. میں ہر دور میں کھڑا رہا, ایون کہ مجھے جیل میں ڈالنے میں سب سے بڑا کردار بھی انہی کا تھا. 4 بار انہوں نے ڈالا, لیکن میں اپنے اصول پہ کھڑا رہا. تو میں یہ عہد کرتا ہوں, آج تک جو 15 سال میری باتیں تم نے ٹی وی پہ سنی, جب تک دلیل سے جنگ ہے یہ دلیل سے جنگ ہے. جس دن میدان جنگ میں آؤ گے تو میدان جنگ میں انشاءاللہ اگر زندہ رہا اس جہاد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. یہ میں بتاتا آیا ہوں 14 سال سے. میں ہر صورت اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اس جنگ کے اندر. عالمی طاقتیں سن لیں کہ یہ اکیلے اور تنہا نہیں ہیں. 25 کروڑ عوام کو فوج بنا کے ساتھ کھڑے کرنا ہی میرا مشن ہے. اسی لیے میں یہ آپ کے ٹیلی ویژنس پہ موجود ہوں اور بتاتا ہوا آیا ہوں مختلف مقامات پہ آپ کو بھی. لیکن عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آزادی ہو تو سونے کے پہاڑ بھی اچھے لگتے ہیں, پروجیکٹ بھی اچھے لگتے ہیں, اس کو انجوائے کرتا ہے نا آدمی. لیکن اگر باہر نکلو اور موبائل چھن جائے اور جان چلی جائے اور اغوا تاوان ہو جائے اور مارے جاؤ اور قتل ہو جاؤ اور پوچھ سے گلے ذبح کر دیے جائیں, اس ماحول میں جانا چاہتے ہو تو ان سیاسی کرتب بازوں کے عشق میں پڑے رہو.
ایک اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ جو انہوں نے میک ان انڈیا کہا ہے ٹرمپ نے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ مودی صاحب نے بھی میک ان انڈیا اور میڈ ان انڈیا کی بات کی تھی. دیکھیں اس وقت دیکھیں دونوں چیزوں میں ایک چیز مشترک ہے. مودی صاحب میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک چیز مشترک ہے. مودی صاحب نیشنلسٹ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نیشنلسٹ ہے. ڈائیوو کے اندر 5 سی ای او نے کوسچنز کیے, ان کے ہر جواب کے اندر نیشنلزم نظر آ رہا تھا, ہر چیز کے اندر. انہوں نے کہا میں نے پچھلی دفعہ 21% پر لے آیا تھا کارپوریٹ ٹیکس کو, اس دفعہ اگر امریکہ میں چیز بناؤ گے میں ٹیکس 15% چارج کروں گا, دنیا میں سب سے کم ریشو ہے اس کی. تو نیشنلزم. مجھے کوئی پوچھ کے بتائے ڈاکٹر جے شنکر کے کتنے فلیٹ دبئی میں اور کتنے گھر لندن میں, مجھے کو پوچھ کے بتائے. مودی صاحب کا آسٹریلیا کے کس شہر میں رہنے کا پروگرام ہے اس کے بعد. یہ قومیں ایسے نہیں جاتی, قومیں ایسے نہیں بنتی. لیکن دکھ ہے 3 مزید انڈینز کو ٹرمپ ٹیم میں ڈالا جا رہا ہے, انکلوڈ کیا گیا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو بائیڈن کی ٹیم کے اندر 130 انڈینز موجود تھے, انڈین امریکن موجود تھے, اور بہت سارے جو کہا جاتا ہے اس کے باوجود جو وہاں پہ انڈینز تھے وہ کہتے تھے ہم خوش نہیں ہیں, وی نیڈ مور پوزیشنز. کوشچن یہ ہے کہ ایک بھی بندہ ان میں پاکستانی نہیں ہے. مطلب کیا پاکستانیوں کے لیے نو گو ایریا ہے, ان کے اوپر نام کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جا نہیں سکتے, یہ کیا چکر ہے؟ اب سننے میں آیا کہ ایک بندہ رکی گل, ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سینئر ڈائریکٹر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا نیشنل سیکیورٹی کونسل. یہ وہی نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے جہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جان فائنر جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ پاکستان کا جو لانگ رینج میزائل پروگرام ہے وہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے. اور ایک بات وہ تھوڑی غلط بھی کر گئے کہ امریکہ تک میزائل پہنچ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے انڈیا تک پہنچ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ انڈیا تک نہیں جاتے, یہ امریکہ بھی آتے ہیں, نارتھ امریکہ بھی آ سکتے ہیں. عجیب بات انہوں نے کر دی. جاتے جاتے سارے پاکستانی اس پہ حیران اور حاصل رہتے کہ ہمارے میزائل کی اتنی رینج ہی نہیں ہے, لیکن جان فائنر جو ہیں وہ سب کو ڈرا رہے ہیں. بہرحال اینی ہو دین اٹ از ایک اور ہے, انہیں بولتے ہیں سورابھ شرما, یہ پریزیڈینشل پرسنل آفس میں اسٹافنگ اینڈ اپوائنٹمنٹس. کیا آپ دیکھ لیں جس بندے کا کام ہی اسٹافنگ اینڈ اپوائنٹمنٹس ہے, تو دیکھیں کتنی اہم پوزیشن کے لیے ان کو چنا گیا. اٹ مینس they are trusted, they are respected, they are considered part of the team. پھر ایک فارمر جرنلسٹ ہیں کچھ ڈسائل, ان کو جو ہے وہ ڈیپٹی پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کمیونیکیشن ٹیم میں ڈال دیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ تو ہے, یہ جو سٹافرز ہیں اندر سسٹم کے اندر, these are the real people who control White House. This Mr. جو رکی گل صاحب ہیں, he is a real person who will control the National Security Council کے اندر, اور وہ بھی کہاں پہ, ڈائریکٹر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا. پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں ان کی جو اپروچ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے وہاں لاکھوں پاکستانی بستے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی ایک بھی مطلب اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا.